اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سور کے جو ہم تعارف کے سلسلے میں ہم نے پروگرام کر رہے ہیں، آج ہم سورہ آل عمران کے بارے میں بات کریں گے مختصر، اور تاکہ اس سورہ کا تعارف ہو جائے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں معلومات مل سکیں کہ اس میں کون سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ نام سورہ آل عمران، یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ جو سورہ بقرہ ہے یہ انسان کو حیوانیت سے انسانیت اور کفر سے اسلام کی طرف لایا، اتباع میں رہنے کے آداب سکھائے، ان شبہات کا ازالہ کیا جو گمراہی کا موجب ہوتے ہیں، اللہ کے جلال و جمال کا بیان ہوا، احکامات سے نوازا گیا، دعا پر سورہ ختم ہوا۔ یہ سورہ آل عمران نفس سے نکال کر رب کی معرفت عطا کرتا ہے، حقوق اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور سورہ بقرہ نے یہود کی کج بحثیوں سے آگاہ کیا۔ یہ نصارہ کی گمراہیوں سے باخبر کرتا ہے، وہ مغضوب یہود کو غیر المغضوب میں لانے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ضالین یعنی نصارہ کو غلط ضالین میں لانے کے لیے ان کی گمراہیوں پر ان کو متنبہ کرتا ہے، تقوی کے مفہوم کو واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ انسانیت کا مرتبہ کیا ہے، انسان کامل کو نتیجہ میں کیا ملتا ہے۔ نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ان میں عیسائی مذہب کے بہت بڑے بڑے جید علماء بھی تھے۔ منشا یہ تھا کہ متنازع مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ تقریباً 80 سے 90 آیات تک اسی سلسلہ میں نازل ہوا۔ سورہ کی ابتدا الوہیت، حیات، قیومیت سے ہوئی ہے، اور توحید، نبوت اور معاد کے مسائل کو جو اصل دین ہیں ذہن نشین کرانے کے بعد ان امور کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے کہ جن پر معاشرے کی بنیادوں کو استوار کیا جا سکے۔ اخوت اسلامی کو پیدا کرنے اور برقرار رکھنے میں جو امور معاون ہوتے ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہر مسلمان جو ہے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ صبر، ثابت قدمی، مستعدی اور ہمت کے ساتھ خدمت دین اور خدمت خلق میں مصروف رہیں، اور اسی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی فلاح سمجھیں۔ انہی مضامین کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ انہی پر مشتمل ہے۔ انہی کے ساتھ ان مضامین کو یہ واضح کرتا ہے اور ہمیں یہ اپنے خالق و مالک کی طرف لے کے چلتا ہے۔